وہ لے جاتے ہیں اور پھر وہ اکٹھے، اور اس کے بیٹے کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے اسے چھوڑ جاتے ہیں۔ اب وہ کیا کرتے ہیں، تمام گاؤں والے پھر اس کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں تم کتنے خوش نصیب ہو کہ تمہارے بیٹے کو چھوڑ گئے ہیں اور ہمارے بیٹوں کو لے گئے ہیں، پتہ نہیں وہ بچتے ہیں کہ نہیں بچتے۔ وہ کہتا ہے میں آپ لوگوں میں نہیں رہ سکتا، آپ زندگی کا ایک چھوٹا واقعہ لیتے ہو، لینگویج استعمال، ایک چھوٹا واقعہ لیتے ہو اور پوری زندگی پر اس کو محیط کر دیتے ہو۔ اور میں اس کو کہتا ہوں کہ ہم اس کو اس طرح استعمال کرتے ہیں زندگی میں، جو لوگ ڈپریشن، ٹینشن، انگزائٹی، فیئر، فوبیا میں ہیں، وہ ایک ایکسپیرینس ہوتا ہے، دے اسٹارٹ لوکنگ تھرو دوز گلاسز۔ سہیب پھر ہم اسی میں سے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں اور وہ مسئلہ نہیں حل ہوتا۔ لینگویج کے کس قدر ایفیکٹ ہیں۔ ابھی انہوں نے ایک جوک سنایا، آپ کا مسکراہٹ آئی، یہاں پہ بھی لینگویج استعمال ہو رہی ہے۔ آپ کے معمول کی زندگی میں کس قدر لینگویج استعمال ہوتی ہے۔ لینگویج کا رول جو ہے یہ بہت زیادہ ہے، جو ہمارے جس طرح کہ سگمنٹ فرائڈ نے کہا۔ تو یہ جملہ ہے، میں نہیں جانتا میری خواہش کیسے پوری ہوگی، میں صرف یہ جانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے پاس دینے کے لیے کروڑوں ذرائع ہیں اور میری خواہش پوری ہو چکی، میں مطمئن اور شکر گزار ہوں۔ اب میں نہیں جانتا، بڑا اس کا تو معنی بڑے سمپل ہے کہ لا علم ہو، کسی چیز کا نہیں پتا۔ اس میں ایک لفظ بڑا اہم ہے، کیسے۔ کیسے بہت زیادہ امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے۔ کیسے کا لفظ جو ہے یہ آپ کی توجہ حل کی طرف لے کے جائے گا۔ اب مثال کے طور پر آپ کہتے ہیں کہ میں بیمار ہوں اور میں نے تندرست کیسے ہونا ہے، اور جب آپ یہ استعمال کرتے ہیں کہ میں نے تندرست کیسے ہونا ہے، تو آپ کی توجہ خود بخود آپ کی توجہ فوکس ہو جائے گی تندرستی پر۔ آپ کہتے ہیں کہ میں کامیاب نہیں ہو سکتا یا میں ناکام ہوں، تو آپ کہتے ہیں کہ میں نے کامیاب کیسے ہونا ہے، تو آپ کی توجہ خود بخود کامیابی کی طرف لے چلی جائے گی۔ آپ کہتے ہیں کہ مجھے رات کو نیند نہیں آتی، تو آپ کہتے ہیں کہ میں نے رات کو آرام کیسے کرنا ہے، تو آپ کی توجہ آرام پر فوکس ہو جائے گی اور آپ اپنی طرف اس آرام کو اٹریکٹ کر لیں گے۔ تو کیا خیال ہے کہ آپ اس کیسے کے لفظ کو اپنی زندگی میں اپلائی کر کے بہت ساری تبدیلیاں لا سکتے ہیں۔ آپ مسئلے کی سے اپنی توجہ کو حل کی طرف فوکس کرتے ہیں، اور اس ٹیکنیک کو میں بھی جب کسی مسئلے میں ہوں تو میں اپنا لیپ ٹاپ کھولتا ہوں تو میں ساتھ لکھ دیتا ہوں، اچھا یہ مسئلہ ہے تو میں نے کیسے کرا، ڈاکٹر صاحب بڑے امیزنگ رزلٹ میں نے اس کے لیے ہیں، اور پھر مائنڈ اس کے اوپر کام کرنا شروع کر دیتا ہے۔ آپ 2 4 6 دفعہ رپیٹ کر دیں کہ میں نے کیسے کرنا ہے، میں نے کیسے کرنا ہے، میں نے کیسے کرنا ہے، مائنڈ آپ کا خود بخود ابھی جواب دے دے، 2 گھنٹے کے بعد دے، خواب کی صورت میں دے، یا کوئی آدمی آپ کو ملے وہ آئیڈیا دے، اور آپ کو وہ حل دے دیتا ہے۔ میں نہیں جانتا کہ میری خواہش کیسے پوری ہوگی، میں صرف یہ جانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے پاس دینے کے لیے کروڑوں ذرائع ہیں۔ یہ بات بڑی اہم ہے۔ یہاں پہ میں اپنا ایک کلائنٹ ہے اس کا ایکسپیرینس شیئر کرتا ہوں آپ کے ساتھ۔ ایک نوجوان لڑکا میرے پاس آیا، اس کو کچھ نفسیاتی مسائل تھے، اور میری عام طور پہ ایک کوشش ہوتی ہے کہ جتنے بھی نوجوان آتے ہیں رشید صاحب، میں کہتا ہوں کہ ان کے گول کیا ہیں زندگی کے، میں پوچھتا ہوں۔ اگر کسی کے گول نہیں ہے تو پھر میری کوشش ہوتی ہے کہ یار چلو اگر میں 10-15 منٹ یا ایک سیٹنگ بھی اس کو پوری دے دوں گا تو ڈزنٹ میٹر، اس کے گول سیٹ ہو جائیں گے اور اپنی لائف کو بہتر کر لے گا۔ میں نے کہا یار یہ تو مسائل حل ہو ہی رہے ہیں، تو آپ لائف میں چاہتے کیا ہیں؟ تو ظاہر ہے کہ چاہت میں ہماری توجہ ہمیشہ مٹیریل چیزوں کے اوپر ہوتی ہے کہ ہمارے پاس زیادہ سے زیادہ ہو۔ کہتا جی مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، اور میرا حال ہے کہ اس کی عمر کچھ 26 سال کے قریب ہوگی۔ میں نے کہا عاطف کیا مطلب آپ کا کسی چیز کے؟ وہ کہتے جی میں نے کیا کرنا ہے، میرے پاس ہونڈا سویک ہے، 0 میٹر لی ہوئی ہے، 1800 کلومیٹر ابھی چلی ہے، نیچے دیکھ لیں 125 موٹر سائیکل ہے، وہ میں نے نئی لی ہوئی ہے۔ تو ساتھ کہتا ہے کہ میں آپ کو لے کے چلوں گا سیر کرانے کے لیے۔ میں نے کہا اچھا۔ تو ایک میرے پاس 1 کنال کا پلاٹ ہے، تو میں نے یہ سارا کچھ 2-3 سال میں کیا ہے۔
میں نے کہا کیسے ہوا ذرا سٹوری بتائیے. کہنے لگا میرے باپ نے 3-4 سال قبل سب بھائیوں کو الگ کر دیا, اردو بازار میں کچھ کام تھا کاغذ وغیرہ کا. تو میں نے کہا پھر آپ نے کیسے پیسے بنائے؟ وہ کہتا ہے جی ہوا یہ کہ میں نے اپنا نا 5 ٹن یعنی 50,000 kg میں نے کاغذ سودا کر لیا. تو 4 دن گزرے تو گورنمنٹ نے ریٹ پیٹرول کا بڑھا دیا, ڈبل کر دیا, اور ساتھ ہی کاغذ جو ہے وہ 100 پر kg بڑھ گیا. کہتا ہے مجھے 50 لاکھ روپیہ اس میں سے بچت ہو گئے. تو کہتا ہے میں تو نہیں جانتا تھا, اب میں نے سوچنا ختم کر دیا ہے. میں تو یہ جانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے پاس دینے کے لیے بڑے کروڑوں ذرائع ہیں. میں اگر وہ سودا نہ کرتا تو پھر مجھے کہاں سے آتے, اور سودا کر کے اگر میں بیچ دیتا تو پھر بھی نہ آتے. لہٰذا آپ میرے اس طرح کے گول نہ سیٹ کریں, مجھے بہت کچھ ہے میرے پاس. تو اللہ تعالیٰ کے پاس دینے کے لیے کروڑوں ذرائع ہیں. آپ سب کی زندگیوں میں ایسی چیزیں ہو چکی ہوئی ہیں. وہ ایک الگ بات ہے کہ ہم ان چیزوں کو بھول جاتے ہیں یا توجہ میں نہیں آتی. تو اللہ تعالیٰ کے پاس کروڑوں ذرائع ہیں اور میری خواہش پوری ہو چکی. اگین یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. ادھر ادھر کی بڑی باتیں میں نے کر دیں. اب میں اپنی لائف کا ایک ایکسپیرینس چھوٹا سا آپ سے شیئر کرتا ہوں. اس وقت میری عمر 25 تھی, یعنی 37 ایئرز بیک. آئی واز کوائٹ ینگ. اور ان دنوں میں کراچی میں ہوتا تھا. تو میں اس قدر سیریس بیمار ہو گیا کہ بیماری 1 سال تک ڈائیگنوز نہ ہوئی. 1 سال تک ڈائیگنوز نہ ہوئی, اور اس 1 سال کے دوران میری حالت خراب ہو گئی. اور پھر میں لاہور آیا اور میرے والد صاحب مجھے لے کے گئے. تو جب ڈاکٹر کے پاس لے کے گئے تو اس نے ڈائیگنوز کیا کہ اس کو ٹی بی ہو گئی ہے. آپ یقین کیجئے گا کہ یہ لفظ سنتے ہی, ذرا توجہ رکھیے گا اس بات پہ, یہ لفظ سنتے ہی میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا آ گیا, ایسے جیسے زمین ہی نکل گئی ہے. اور ساتھ ہی اگلا, اب 37 ایئرز بیک اس دور میں کوئی اتنی اچھی ادویات بھی نہ تھی, ریسورسز بھی نہ تھے. تو میں نے کہا بھائی آئی ول بی نو مور. مجھے بس میں نے کہا بھائی اب لگتا ہے کہ جاوید بھائی اب چھٹی, کیونکہ اس وقت مجھے خون کی الٹیاں آنی شروع ہو چکی تھی اور وہ اس کی سیکنڈ لاسٹ سٹیج ہوتی ہے. اب بات آئی چملوں کی. کلینک سے باہر نکلے ہیں تو میرے والد صاحب میری حوصلہ افزائی کر رہے ہیں, اور وہ مجھے کہتے ہیں یار آپ نے پریشان ہونے والی کون سی بات ہے. 3-4 لوگوں کی انہوں نے ایگزامپل دی کہ فلاں ہے وہ بھی ٹھیک ہوگا فلاں. تو تم ایک کام کرو, بس تم یہ سوچو کہ میں ٹھیک ہوں. لیکن یہاں پہ بھی میں کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ کرم کیا بڑی, کہ میرے مائنڈ میں وہ بات بھی ڈال دی. اور اسی وقت رکشے میں پتہ نہیں کسی چیز میں کچھ سواری پہ تھا, اسی وقت وہاں پہ بیٹھے بیٹھے میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں بیمار نہیں ہوں. یہاں پہ میں ایک ایگزامپل کوٹ کرتا چلا جاؤں گا. سائنس آف گیٹنگ رچ, ویلس کی کتاب ہے. آپ میں سے کن لوگوں نے پڑھی ہے؟ اچھا 3-4 لوگ ہیں جنہوں نے پڑھی ہے. اس نے ایک بڑی خوبصورت بات لکھی ہے کہ جب آپ انتہائی سیریس بیماری میں مبتلا ہوں تو اس وقت صحت کو سوچنا, اور جب آپ انتہائی غربت میں ہوں تو اس وقت امارت کو سوچنا. اس کے لیے ایکسٹرا پاور کی ضرورت ہے, مائنڈ انرجی کی ضرورت ہے. اور جو سوچ لیتا ہے وہ ماسٹر مائنڈ بن جاتا ہے, اور پھر وہ جس طرح چاہتا ہے اپنی قسمت کو بنانے کے قابل ہو جاتا ہے. ایسے ہی لکھا ہوا ہے جی, ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا. اب میں نے اس کے بعد کیا کرنا شروع کیا, گھر پہنچا تو میں نے کہا یار آج کا دن تو مشکل ہے, کل کا تصور کر رہا ہوں. میں آج پہ فوکس نہیں ہوں, آج کی پین پہ فوکس نہیں ہوں, آج کی تکلیف پہ فوکس نہیں ہوں. مجھے کل نظر آ رہا ہے اور بہتر نظر آ رہا ہے. اینڈ آئی واز ریکورڈ ود ان 92 days. آج بھی مجھے بڑا کلیئرلی یاد ہے. اینڈ آئی واز آن مائی ڈیوٹیز آفٹر 120 days. تو میں نہیں جانتا تھا کہ میں کیسے ٹھیک ہوں گا, لیکن ایک بات تو میں جانتا تھا کہ میں سوچ سکتا ہوں کہ میں ٹھیک ہوں. اس پہ تو کوئی پابندی نہیں ہے. اور اس سوچ نے کیا کیا, آج 37 ایئرز گزر گئے ہیں, میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں, اور وہ جملے میری زندگی کو بدل کے رکھ دیا انہوں نے. تو کیا ہوا, یہ لینگویج.
ٹھیک ہے جی. اگلا جملہ آ گیا, میں مطمئن اور شکر گزار ہوں. کون سے والا؟ وہ یہی تھا کہ میں اپنے کل کو تصور کر رہا تھا کہ میں تندرست ہوں, میں تندرست ہوں, اور میرا فوکس کل آنے والے پہ تھا کہ میں اس کو تندرست دیکھ رہا ہوں اور اندر ڈائلاگ بھی چلا رہا ہوں. لیکن اتفاق کی بات ہے کہ اس وقت میرے پاس نالج نہیں تھا اتنا جتنا آج ہے. آج مجھے سمجھ آئی ہے, اور شاید اللہ تعالیٰ نے مجھے زندگی اس لیے دی تھی کہ اتنا نالج دے کے, اور تجربے میں سے پہلے گزار دیا اس نے, اور نالج بعد میں میرے پاس آیا. مطمئن اور شکر گزار ہوں. اس پہ میں مختصر سا بولوں گا, چونکہ یہ میں ایک میرا پورے دن کے بولنے کا ہے, اس میں سے میں نے شارٹ کر کے آپ کو پیش کر رہا ہوں. اگر وہ ڈیٹیل میں جایا جائے گا تو وہ اٹ ٹیکس 7-8 آورس. مطمئن اور شکر گزار ہوں. شکر کا مطلب ہے عاجزی, احسان مندی, اپنے آپ کو مطلب کہ چھوٹا محسوس کرنا. اور اگر معمول کی زندگی میں سے اس کی ایگزامپل میں کوٹ کروں, شکیل صاحب, اگر معمول کی زندگی میں اس کی میں ایگزامپل کوٹ کروں تو ایک شخص دوسرے شخص کا کوئی غیر معمولی کام کرتا ہے تو وہ اس کہتا ہے کہ جی آپ کا بہت شکریہ. جس نے کام کیا ہوتا ہے وہ اچھا محسوس کر رہا ہے اور مزید کام کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے. نوٹ کیجئے گا, وہ مزید کام کرنے کے لیے تیار ہوگا جس کا شکریہ ادا کرتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ہم جبلی طور پر, فطری طور پر, ہماری مٹیریل ڈیزائر میں, یہ نان مٹیریل یہ بھی ڈیزائر ہے کہ ہم اچھا محسوس کرنا چاہتے ہیں, کہ نہیں ہے؟ یہ ہماری ایک جبلت ہے, فطری ہے کہ ہم اچھا محسوس کرنا چاہتے ہیں. اٹ مینس کہ ایک شکریہ کا لفظ آپ اپنی زندگی میں ایڈ کر کے دیکھیے, اور میں نے پچھلے 10 ایئر سے اس کو ایڈ کیا ہوا ہے, میری لائف کو بدل دیا اس نے, اور پریکٹیکلی کر رہا ہوں میں. اب آپ نے اس دو لوگوں کے درمیان تعلق بنانے کا, رشتہ استوار کرنے کا کام سارا انجام دیتا ہے, اور اچھا محسوس کرنے کا کام سارا انجام دیتا ہے. تو ذرا غور کیجئے گا کہ وہ رب کائنات, وہ پروردگار, جو ہم نہیں بھی کر رہے تو پھر بھی ہمیں دے رہا ہے, نہیں کر رہے تو وہ پھر بھی دے رہا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ صحیح شکر گزاری جو ہے, اگر ہم اکارڈنگ ٹو وہ جو ہے اسلام کے مطابق لیں, یا جو میرے علم میں ہے, اس میں یہ ہے کہ آپ اپنی تمام تر صلاحیتیں, تمام تر طاقت, تمام تر وسائل اللہ کی رضا کے لیے خرچ کر دیں, اور اپنی پیدائش سے لے کر موت تک حادثے کی صورت میں, پریشانی کی صورت میں, دکھ کی صورت میں, تکلیف کی صورت میں بھی شکر گزار رہیں. لیکن شاید یہ اٹ از ٹو مچ ڈیفیکلٹ, یہ شاید نہیں, لیکن میں بڑی سمپل بات کرتا ہوں کہ آپ کے پاس اتنا کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے, اگر اس کی فہرست بنا لیں. اور ایک چیز کو میں نے اپنی زندگی میں بڑا افیکٹو پایا ہے کہ کم از کم 30 چیزوں کی فہرست بنا لیں آپ, اور ان کو رپیٹ کریں, ان کو ویژولائز کریں, کہ فیل کریں کہ میرے پاس یہ نعمتیں ہیں. یہ جب میں ڈیٹیل ورکشاپ کرواتا ہوں تو اس کے اوپر, شکر گزاری کے اوپر 2-3 ٹیکنیکس بھی پریکٹیکلی کرواتا ہوں. سو اس وقت مقصد سمجھانا ہے کہ بھئی یہ جو ہے کہ شکر گزاری کس قدر اہم ہے. تو جب آپ اللہ کا شکر ادا کرنا شروع کر دیتے ہیں تو دو بندوں کے درمیان اگر تعلق بند ہے تو پھر اس رب کائنات کے درمیان بھی آپ کا تعلق گہرا ہوتا چلا جائے گا, جہاں سے, ذرا توجہ کیجئے گا, جہاں سے آپ کی ہر خواہش کی تکمیل ہونی ہے, وہ منبع ہے, وہ سر چشمہ ہے جہاں سے آپ کی تکمیل ہونی ہے. تو پھر آپ کا تعلق جب گہرا ہو جائے گا تو آپ کو نتائج بھی ملنا شروع ہو جائیں گے. یہ جملہ مکمل ہوا کہ میں نہیں جانتا کہ میری خواہش کیسے پوری ہوگی, میں صرف یہ جانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے پاس دینے کے لیے کروڑوں ذرائع ہیں اور میری خواہش پوری ہو چکی, میں مطمئن اور شکر گزار ہوں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس جملے سے ڈیزائر تکمیل ہو سکتی ہے؟ لیکن ابھی شک ہے تھوڑا سا. اب وہ جو شکر والی بات, وہ ذرا جب ہم شکر کرتے ہیں اس رب کائنات کا, بدیع السماوات والارض واذا قضى امرا فانما یقول له کن فیکون, کہ وہ زمینوں اور آسمان کو پیدا کرنے والا جس بات کا فیصلہ کرتا ہے, کہتا ہے ہو جا, اور وہ ہو جاتی ہے. اور جو میں کہہ رہا تھا کہ ہمیں یقین ہو, وہ یہ یقین یہ ہے کہ جب ہم اس پروردگار کی, اس رب کی اس طاقت پر یقین کر لیتے ہیں تو ہمارے حالات ہی بدل جاتے ہیں.
سو میں مطمئن اور شکر گزار ہوں، یہ آپ کی خواہش کی تکمیل کے لیے بڑا اہم رول پلے کرتا ہے۔ اب شکر گزاری کے بارے میں تھوڑا سا میں وضاحت کروں گا، زیادہ نہیں، کیونکہ ادروائز تو یہ کافی لمبا ٹاپک ہے۔ جب کبھی پھر کو موقع ملا یا فل ڈے کی جب ورکشاپ ہو تو اس میں اس کی ڈیٹیل ہوتی ہے۔ 3 طرح سے شکر کرنا۔ نمبر 1، آل بینیفٹس وچ یو ہیو obtained in the past، ماضی میں جو آپ کو چیزیں مل چکی ہیں۔ نمبر 2، کرنٹلی ڈے ٹو ڈے ملتی ہیں، ابھی آپ نے پانی پیا، ابھی کھانا کھایا تو اس کی بھی۔ اور ایک تیسرا ہے آل ڈیزائرڈ بینیفٹس، جو آپ مستقبل میں حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اب یہاں پہ تھوڑا سا اختلاف ہو رہا ہے کہ یہ مستقبل میں نے حاصل کرنا چاہتا ہوں تو اس وقت شکر گزاری کیا؟ میں نے تو مینٹلی تصور کیا تھا کہ میں تندرست ہوں، تو جب میں نے تصور کر لیا تو میں نے شکر بھی ادا کر دینا ہے۔ اس کے پیچھے کنسیپٹ یہ ہے۔ اوکے جی، آگے چلتے ہیں۔ وہ ٹیکنیک ہم نے اپلائی کرنی ہے۔ میں نہیں جانتا کہ میری خواہش کیسے پوری ہوگی، میں یہ صرف جانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے پاس دینے کے لیے کروڑوں ذرائع ہے، اس لیے میری خواہش پوری ہو چکی، میں مطمئن اور شکر گزار ہوں۔ یہ ٹیکنیک میں ایک دفعہ سنفورڈ میں کر رہا تھا، شاید آپ میں سے کسی نے ڈاکٹر عارف کو دیکھا ہو۔ آپ اس میں ڈاکٹر عارف تھے جب آپ تھے؟ اس نے یہ ٹیکنیک کی کہ میں آسٹریلیا میں ہوں، وہ پنجاب یونیورسٹی لاہور میں پڑھا رہے ہیں، میں نے کہا یار کوئی آ جائے، وہ کہتا جی میں ہی آ جاتا ہوں، میں نے کہا جی آ جائیں۔ اب اس کو میرا خیال 1 سال ہو گیا آسٹریلیا میں بیٹھے ہوئے، اور اس نے ویژولائز کیا اور اس کو مسلسل کرتا گیا until he achieve his dream۔ سو آپ میں سے کوئی چاہتا ہے کہ اس کی ڈیزائر پوری ہو؟ آپ چاہتے ہیں؟ آپ آ جائیے ادھر، پھر آپ 2 بندے آ جائیں، ڈزنٹ میٹر، آپ بھی آ جائیں۔ نہیں ایک وقت میں 2 بندے اچھا، اب یہ 3 وہی جو ہیں، یا یوں سمجھ لیں کہ یہ 4 دائرے لگے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس میں اصل میں یہ اس کو نہیں میں زمین پہ رکھنا چاہتا، باقی بھی شک رکھ لیں۔ ایک پہلا دائرہ آپ کا ادھر لگا لیتے ہیں تاکہ یہ میں نہیں جانتا، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے پاس دینے کے لیے کروڑوں ذرائع ہے، اس لیے میری خواہش پوری ہو چکی، میں مطمئن اور شکر گزار ہوں، ٹھیک ہے؟ اگر آپ اس جگہ پہ کھڑے ہوتے ہیں، مجھے یہ بات بتائیے گا کہ کوئی آج تک کامیابی حاصل کر چکے ہیں آپ پہلے؟ کوئی بڑی مطلب ہے کیونکہ ایکسیپشنل ہو تو بڑا اچھا ہے، اگر آرڈنری بھی ہے تو تب بھی ڈزنٹ میٹر، چلیں جو بڑی ایکسٹرا آرڈنری ہے اس کو لے لیجیے گا، اگر شیئر کرنے کے قابل ہو تو کر دیجیے گا، نہیں کرنے والی شیئر نہیں کرنا چاہتا، چلے ٹھیک ہے، کوئی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ اب ہر خواہش کی تکمیل کے لیے سورسز چاہیے، اور جب ہم کسی چیز کا ڈیسائیڈ کرتے ہیں تو اس وقت ہمیں ان کے بارے میں نہیں پتہ۔ اگر آپ یہاں پہ کھڑے ہیں، ٹھیک ہے، اب آپ ادھر منہ کر لیجیے گا، آپ یہاں پہ کھڑے ہیں، آپ نے ایک فیصلہ کیا جو آپ کرنا چاہتے تھے، لیکن یہاں کھڑے ہو کے آپ کو یہ نہیں پتا کہ یہ کون کون سے ذرائع ہوں گے، کوئی ٹیچر ملتا ہے، یا کوئی باہر سے کوئی چیز آتی ہے، یا کوئی اخبار مل جاتا ہے، یا کوئی ریسورسز مل جائیں گے، اور کئی ریسورسز ملے ہوں گے اس کے۔ اب یہاں پہ آپ کو اینڈ رزلٹ مل گیا، ٹھیک ہے؟ اور اگر میں یہ کہوں کہ آپ آگے آئیے گا، اور یہاں آ کے اگر میں یہ کہوں ایک اور سٹیپ آگے آ جائیے گا، اب یہ اگلا آپ جس کا یہ اس وقت اس لیے میری خواہش پوری ہو چکی، اس جگہ پہ پہنچ گیا ہے، ٹھیک ہے؟ اب یہاں کھڑے ہو کے ذرا اس بات پہ غور کیجئے گا کہ کتنے ریسورسز بنے اس کے لیے جن کے بارے میں آپ نہیں جانتے تھے۔ اچھا، ویسے اگر وہ ڈیزائر لے لیں جو شیئر کی جائے تو لوگوں کو سمجھ آ جائے گا، چینج کر لیں، نہیں ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا؟ تھوڑا سا شیئر کرنا ہوگا کہ مجھے یہ سورسز ملیں، دیٹ از دا کوشچن، کین یو شیئر اٹ؟ اچھا، اب ذرا اس کو ذرا یہاں پہ آپ اچیو کر چکے ہیں وہ ڈیزائر، اب ذرا غور کیجئے گا ان ذرائع پہ جو بنے اس کے حصول کے لیے۔ اس میں ہو سکتا ہے کہ آپ کو نئے لوگ ملے ہوں، اور ان لوگ جن کے بارے میں آپ جانتے ہی نہیں ہیں،
کسی ایسی جگہ سے پیسے مل گئے ہوں جس کے بارے میں آپ بالکل کوئی آپ کو علم ہی نہیں ہے, آپ نہیں جانتے کہ آپ کو کہاں سے پیسے مل گئے ہیں. ٹھیک ہے, ان سارے ذرائع پہ غور کیجیے گا. اور پھر مجھے بات بتائیے گا کہ جب آپ یہاں پہ کھڑے تھے اس ڈیزائر کے اوپر, تو کیا آپ ان ریسورسز کے بارے میں جانتے تھے کہ ملیں گے؟ نہیں, پہلے آپ کو نہیں پتا, اندازہ بھی نہیں تھا. ذرا شیئر کر دیں گے ان کے ساتھ یہ ایکسپیرینس. میں چاہتا تھا کہ جو لاہور میں جتنے بھی ٹرینرز ہیں یا جو پرسنل ڈیولپمنٹ کے اوپر کام کرتے ہیں, کیونکہ مجھے ایک بک ملی تھی, وہ پڑھ کے مجھے اس انڈسٹری تو نہیں کہتا میں اس کو, ایسے لوگوں کے بارے میں پتہ چلا تھا, اس نالج کے بارے میں. تو میں چاہتا تھا ان لوگوں سے ملنا شروع کر دوں. تو ایک دم ہی میں فیس بک یوز کر رہا تھا, وہ صغیر احمد صاحب ہیں. جی جی. ان کو میں نے فرینڈ ریکویسٹ ایڈ کی اور مجھے نہیں معلوم تھا وہ ٹرینر ہیں. ان کا نیچے اسٹیٹس تھا کہ مجھے ایک گرافک ڈیزائنر کی ضرورت ہے. اچھا. تو چونکہ میری یہ اسکل تھی گرافک ڈیزائننگ, تو میں ان کے پاس گیا, ان سے کانٹیکٹ کیا. پھر ان کے ذریعے جتنا بھی تھا, میری اس سے انکم بھی بنتی ہے, میں ان سے لوگوں سے بھی ملتا ہوں, سیکھتا بھی ہوں اور اس طرح سکھاتا بھی ہوں. اور مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ صغیر صاحب کون ہے, آپ کون ہیں, فائز صاحب کون ہے, باقی جتنے لوگ ہیں وہ کون ہیں, مجھے نہیں معلوم تھا. اب آپ غور کیجئے گا کہ یہ آج میرے پاس کیسے پہنچا ہے. یہ میرے بارے میں, میرا نام جانتے تھے آپ؟ ایک نام سے ملا تھا, ملے تھے آپ. اور کسی اور بندے کو میں نے میسج بھیجا ہے, وہ بھی یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, انہوں نے اس کو کہا ہے کہ جی اس طرح پروگرام ہو رہا ہے. اس کو ڈائریکٹ میسج نہیں گیا, ڈائریکٹ میسج نہیں گیا, یعنی کسی اور سورس کے ذریعے. تو اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے ایک ڈیزائر تھی کہ میں ٹرینرز کو یکجا کروں اور ان کا سارا کر کے اور ان کے لیے میں کچھ کام کروں. اب وہی چیز اس کے لیے ایک انکم کا ذریعہ بن گئی. اور ہم جب کوئی ڈیزائر کرتے ہیں تو ہم ریسورسز کو پہلے دیتے ہیں, سوچتے ہیں کہ یہ کیسے ہوگا. تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اس چیز پہ فوکس ہو گئے جس کو ہم نہیں کر سکتے. اب آپ کی جو آئندہ کی ڈیزائر ہے اس کے بارے میں سوچئے گا, جو آپ گول حاصل کرنا چاہتے ہیں, ٹھیک ہے, اس کے بارے میں سوچئے گا. ڈیسائیڈ کر لیا ہوا ہے یہ کیا گول ہے آپ کا؟ میں اسی سال گاڑی لینا چاہتا ہوں. لیں جی, اس بندے کا ٹیلی فون نمبر بھی نوٹ کر لیجئے گا. آپ ٹیلی فون نمبر ان کو دے دیجئے گا. تو کب تک گاڑی لینا چاہتے ہیں آپ؟ ہمارے 13 دسمبر کی فسٹ تک, 2013 کے دسمبر فسٹ تک. یہ نوٹ کر لیجئے گا اور آپ اسے کال کر کے پوچھئے گا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے. اچھا, اب آپ اس کو آپ نہیں جانتے لیکن آپ نے فیصلہ کر لیا. اب پہلا سٹیپ چھوڑ دیں, دوسرا سٹیپ چھوڑ دیں, تیسرے سٹیپ پہ آ جائیے گا. یہاں پہ آپ اس طرح سوچنا شروع کریں کہ گاڑی آپ کے پاس ہے. جسٹ ویژولائز اٹ, وربلائز اٹ, کہ اس وقت, ذرا میں جملہ بول رہا ہوں, اس وقت میرے پاس گاڑی ہے. اس وقت نہیں, اندر اپنے اندر مینٹلی بھی ایسے فیل کریں گے کہ اس وقت میرے پاس گاڑی ہے, میں اس کو چلا رہا ہوں. اس کا ایکسیلیٹر, اس کا بریک, اس کا کلچ, اس کے مطلب انٹیریئر اور ایکسٹیریئر, بیرونی اندرونی, سب آپ دیکھ رہے ہیں. اور جب آپ کو لگے کہ واقعی میں اپنی کار میں بیٹھا ہوں تو پھر ایک قدم آگے کی طرف چلے جائیں گے. جسٹ فیل اٹ کہ آپ اپنی کار میں بیٹھے ہوئے ہیں. اور یہاں پہ بی گریٹفل ٹو آل مائٹی اللہ who blessed you a car. Then open your eyes. اور یہ جو کیفیت آپ نے پیدا کی, اس کیفیت کو آپ ڈیلی کریں گے, ایوری ڈے فار فیو منٹس. جملہ یہ ہے کہ اس وقت میرے پاس کار ہے, اس وقت میرے پاس کار ہے, اور 5 منٹ کے لیے بیٹھ جائیں گے. اور اگر 2 بیسٹ ٹائم ہے, ارلی ان دا مارننگ بیفور گوئنگ ٹو بیڈ. اگر یہ نہیں ٹائم افورڈ کر سکتے تو اینی ٹائم یو کین ڈو اٹ, ٹھیک ہے, اور اس کو کرتے چلے جائیں گے. اور اگر آپ کو ضرورت پڑے تو میرے ساتھ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں آپ کسی بھی ضرورت. اچھا جی, اینی کویسچن فار ہم؟ 1 منٹ آپ سے پوچھنا چاہیں, کوئی ان سے سوال ہو؟ پہلے تو ان سے پوچھ لیں, اگر ان سے کوئی نہیں ہے تو یہ اپنی سیٹ پہ چلے جاتے ہیں. کوئی سوال تو نہیں ان سے پوچھنا چاہتا؟ اوکے, تھینک یو ویری مچ. میرا ابھی جتنا بھی تھاٹ یا جتنا بھی میری ایفرٹس ہیں وہ
مطلب انٹینسٹی جو پہلے ہم نے بات کی تھی، مجھے اس کے علاوہ میں اس پہ کسی چیز کے اوپر فوکس نہیں کر رہا، مجھے وہ چھوٹی چیزیں لگتی ہیں اس کے اس سال کے جو امیجیٹ ہو اٹ مینس کہ برننگ ڈیزائر ہے، وہ یہ بات نہیں ہے، چھوڑے وہ اس کا گول ہے اپنا. چلیں نہیں یہ تو اس کی پرسنل بات ہے. اچھا آگے چلوں جی، میں کچھ سمجھ لگی اس بات کی. اب میں قریب پہنچ رہا ہوں، 10 منٹ ہمارے پاس ہیں، ٹھیک ہے. میں چاہتا ہوں کہ میں اس کو وائنڈ اپ کروں. ویسے یہ میری ایک فل ڈے کی ورکشاپ ہوتی ہے جس میں 5 کیز بھی میں ڈسکس کرتا ہوں، بلیف بنانا بھی بتاتا ہوں، برننگ ڈیزائر، گول سیٹ کرنا، اور پھر یہ ہے کہ گریٹیچیوڈ کے اوپر ٹیکنیکس کون سی اپلائی کرنی ہے. یہ پورا ایک قسم کا پروگرام ہے جس میں سے میں نے آپ کے لیے یہ ایک ٹیکنیک نکالی، اور میں یہ چاہوں گا کہ آپ لوگ اس کو استعمال کیجئے، اور اس کے کیا رزلٹس ہوتے ہیں آپ وہ مجھے بتائیے، تاکہ آپ کا نام بھی ان لوگوں میں شامل ہو جائے جو اپنی زندگی میں رزلٹ پروڈیوس کر رہے ہیں. اچھا اگلی بات آ گئی، ایک چیز رہ گئی تھی. یہ تعارف کروانے لگے تھے تو وہ کہنے لگے کہ جی یہ خود ہی تعارف کروائیں گے. تو اب میں تھوڑا سا آپ کو مختصر سا تعارف کروا دیتا ہوں. جو میرا ادارہ بنا ہوا ہے یہ ویلتھ ٹیکس کے نام سے ہے. یہ 90 سے بنا ہوا ہے. پہلے اس کا نام سائی کلینک کے نام پر رکھا ہوا تھا، پھر میں نے چینج کر کے ویلتھ ٹیک کر دیا، اس لیے کہ اس میں میں نے ڈیفرنٹ شعبے بنانے تھے، اس لیے اس کا نام بدل دیا. اور اس میں میں جو کر رہا ہوں وہ کاؤنسلنگ ہے، جس میں میری مہارت ہے اور ٹریننگز ہیں، اور میں ایز اے رائٹر 3 کتابیں لکھ چکا ہوں اب تک. ایک CD ریلیز کر چکا ہوں، 3 کتابیں نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ پر، اور پاکستان میں سب سے پہلا اس موضوع کے اوپر لکھنے والا میں ہوں. اور اس کے بعد سوشل سروسز کا جو شعبہ ہے ویلتھ ٹیک کی آفر، یہ فرحان ہاں صاحب شروع میں جو آئے تھے، یہ ود فرحان ہاں فاؤنڈیشن یہ مل کر سوشل کا چل رہا ہے. اور اب اس کے ساتھ ایک اور بھی شامل ہو گئے ہیں، وہ یہ کاروان علم. طاہر صاحب ذرا ادھر آئیے نا، آپ کی شکل بھی سب لوگ دیکھ لیں. جنہوں نے یہ ہمیں جگہ پرووائڈ کی ہے، اپنی سروسز، ایون اپنے ریسورسز، یہ بجلی، جنریٹر، ایوری تھنگ. یہ اپنا طاہر اعجاز حسن صاحب ہیں جو کاروان فاؤنڈیشن میں ڈائریکٹر کی حیثیت سے چل رہے ہیں، اور ان کے والد صاحب نے یہ پودا لگایا ہوا ہے. تو اب ہم سوشل سروسز کے لیے یہ بھی ساتھ چلیں گے اور ہم اس کے ساتھ چلیں گے. اور میں نے ان کو آفر دے دیا ہے کہ میری سروسز ان کے لیے اینی ٹائم جب بھی کہیں گے ان کو اویلیبل ہوں گے. آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں اپنے آپ کا ٹائم ہے اور بہت اچھا آپ چل رہا ہے سیمینار، بعد میں انشاءاللہ تعارف ہوتا رہے گا. چلیں تعارف ہونا بڑا ضروری تھا. یہ سوشل سروسز کی بات آگے. اور اس کے بعد پبلیکیشن میڈیا، کامران آپ نے بھی آنا ہے. یہ ہیں وسیم احمد جو کام کرتے ہیں، اس وقت موجود نہیں ہیں. اور آگے آؤ بھی کامران. یہ ہمارا ایک کام ہے کمپیوٹر سیلز کا بھی، جس کے یہ کامران ہیڈ ہیں. یہ وہ پورا شعبہ کرتے ہیں، لیکن اوور آل سب کے اوپر میں ہوں اور یہ کرتے ہیں. یہ آپ کو اپنا وزٹنگ کارڈ بھی ابھی تھوڑی دیر میں دے دیں گے. کسی کو کمپیوٹر کی ضرورت ہو، کوئی انسٹالیشن کی ہو، سافٹ ویئر کی ہو، ونڈو کی ہو، کوئی بھی ہو، تو یہ اس سے ڈیل کرتے ہیں، لیکن انڈر دا ہیڈ آف ویلتھ ٹیک. ٹھیک ہے جی. یہ آپ کو وزٹنگ کارڈ بھی دے دیں گے، تو وہ آپ کو اگر کبھی ضرورت پڑے تو یہ آپ کی ہیلپ کرے. میں یہ کام کر رہا ہوں. تھوڑا سا میں آگے چلوں. ایموشنل پرابلم سالونگ کے لیے میں ہیلپ کرتا ہوں، جس میں میری بڑی ایکسپرٹیز ہیں، یعنی ڈپریشن، ٹینشن، انگزائٹی، OCD، پینک اٹیک اور سلیپ لیسنس اینڈ سو آن. بے شمار پرابلمز ہیں جن کے اوپر میں ڈیل کرتا ہوں. لیک آف کانفیڈنس کے اوپر اسپیشل مہارت ہے میری، اور اس کے اوپر 1 ڈے کی ورکشاپ بھی میں کرواتا ہوں. اس کے بعد آپ کے ایجوکیشنل پرابلمز ہیں، فیئر آف پریزنٹیشن ہے، فیئر آف وائوا ایگزامینیشن ہے، پور میموری ہے، ڈیفیکلٹی ان ہائر گریڈ ہے، لیک آف انٹرسٹ ان اسٹڈی ہے، پور کنسنٹریشن ہے. اس کے اوپر ڈفرینٹ. اور پھر جو میریٹل پرابلم ہوتے ہیں ان کے اوپر. اور اس کے بعد یہ فیئر اینڈ فوبیا. فوبیا میں الحمدللہ ایک سیٹنگ میں رزلٹ
اور منی بیک گارنٹی ہوتی ہے کہ رزلٹ اگر نہ ملے تو پیسے واپس. فوبیا کے اوپر, اور فوبیا کی تعداد 500 سے زیادہ ہے, بیڈ ہیبٹس. اس کے بعد اگر ہم آگے چلتے ہیں تو جو ٹریننگ پروگرام ہمارے میرے چل رہے ہیں یہ ہے دا سیکرٹس آف دا مائنڈ ورک شاپ ہے, بلڈ سیلف کانفیڈنس ورک شاپ ہے, آرٹ آف اپلائیڈ NLP ورک شاپ چلتی ہے, گول سیٹنگ اچیونگ ود NLP, دا پاور آف گریٹیٹیوڈ. یہ ایک نئی چیز انٹروڈیوس کروانے لگا ہوں, اور یہ 2 چیزیں یہ انشاءاللہ ہو سکتا ہے کہ ود ان کپل آف ویکس اس کے لیے آپ کو SMS آ جائے. دا پاور آف گریٹیٹیوڈ کہ آپ نے شکر گزاری کے ساتھ اپنی زندگی کو تبدیل کیسے کرنا ہے, اپنے مسائل کو کیسے حل کرنا ہے. اب تک جو کر چکا ہوں وہ یہاں پہ یہ میرا سارا مکمل انٹروڈکشن ہے. اب آپ کی باری آ گئی کہ آپ جو میں نے ابھی آپ کو ڈیلیور کیا ہے اس کے متعلقہ سوال آپ صرف کر سکتے ہیں, اس کے علاوہ اور نہیں, صرف اس کے متعلقہ جو میں نے بتایا ہے. اگر کوئی پرسنل کویشچن کرنا چاہے گا وہ میرے آفس میں آ کے 100 سوال کرے, میں 100 سوالوں کا جواب دوں گا. لیکن یہاں پہ سب اکٹھے کا ٹائم ہے تو آپ کو جو میں نے ابھی بتایا ہے, جو ٹیکنیک سکھائی ہے, اس کے بارے میں ڈو یو ہیو اینی کویشچن؟ اگر کوئی ایسی بات ہے تو وہ مجھے میرے ساتھ کر سکتے. جی یہی تو اہم بات ہے, بڑا اچھا سوال کیا ہے. یہ جو کام ہمارے ذمہ کرنے والا ہے ہمیں وہ کرنا ہے. ہمارے ذمہ یہ ہے کہ آلریڈی ہیپنڈ, آلریڈی اچیوڈ اٹ, یہ ہمارے ذمہ ہے. ابھی اس لڑکے نے شیئر کیا ہے کہ میں نے ایک گول رکھا کہ میں جتنے بھی ٹرینرز ہیں ان کی موویاں بناؤں, ان کو اکٹھا کروں, ایک سٹیج پر لے کے آؤں. ٹھیک ہے, اسے نہیں پتا تھا, اور کن کن لوگوں کو یہ ملا ہے یہ اس کو نہیں پتا تھا, اور وہ ریسورسز خود بنتے گئے ہیں. تو آپ نے ریسورسز کے اوپر نہیں سوچنا, آپ کا کام ریسورسز کے اوپر سوچنا نہیں ہے. آپ کا کام ایسا ہے کہ آلریڈی ہیو اچیوڈ. تصویریں بنا رہے ہیں نا اس کو لگانے کے لیے جس میں سر پہنچا. اینی مور کویشچن؟ جی جی 5 منٹ کے لیے آپ نے فیل کرنا ہے کہ اٹ ہیز آلریڈی ہیپنڈ. ٹھیک ہے, اور بڑے آسان جملہ ہے کہ اس وقت میری ڈیزائر پوری ہو چکی. یہ جملہ ہے وربل یہ آپ کے اندر ڈائلاگ چلتا رہے, دین فیل اٹ. گو کے بنیادی طور پر جو کیز ہیں وہ یہ ہیں کہ آپ کی ڈومیننٹ سوچ ہونی چاہیے, آپ کی ڈومیننٹ سوچ ہونی چاہیے, آپ کا اسٹرانگ بلیف ہونا چاہیے, اور آپ کو احساس ہونا چاہیے. اور اگر آپ مزید کچھ اس کے بارے میں جو لوگ تو جانتے ہیں, ٹھیک ہے, جو لوگ جاننا چاہتے ہیں تو میری اس کتاب میں جو میں نے ابھی آپ کو ٹیکنیک کروائی ہے وہ ڈیٹیل سے مائنڈ میجک پلس میں ٹیکنیک لکھی بھی ہوئی ہے میری.